لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی بہت شکریہ عالیہ، جزاک اللہ خیر. اب جو ہے آپ لوگ اپنی ویڈیوز آف کرنا چاہیں اپ ٹو یو، لیکن یہ کہ مائک سب آف کر دیں. ہم انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کے حوالے سے. سورہ فاتحہ سے ابتدا میں نے سوچا اس لیے کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے سورہ سے سب فیملیئر ہیں، پلس قرآن کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ کا کچھ پہلو ایسا ہے جس کا تعلق ایموشنل انٹیلیجنس سے ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں آج پوری سورہ فاتحہ نہ کر پاؤں، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ تفصیل لکھی گئی ہے. تو اس پہ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پر اس سورہ فاتحہ کی جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پہ کمنٹ کیا ہے. اچھا، کسی اور سورہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ قرآن میں کمنٹ کیا ہے سورہ کے حوالے سے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں نا ایک تو واقعات ہمیں ملتے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن اس کی تفسیر ہے. شاید آپ نے سنا ہو سید بن معلہ کے بارے میں، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مسجد میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر سے پہنچا نا، تو میں نماز پڑھنے لگ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، ایک بار دی، دو بار دی، یہ نہیں بولے. اور بعد میں انہوں نے سلام پھیرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو اس لیے میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ انفال کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کو جواب دو. تو گویا آپ ان کو سمجھا رہے تھے کہ ظاہر اللہ کے رسول بلائیں تو پھر تو نماز میں بھی جواب دینا بنتا ہے نا. تو پھر آپ نے کہا کہ سید بن معلہ ایسے کرنا کہ تم جب جانے لگو نا آج تو تم اس سے مل کے جانا، میں نے تمہیں ایک بہت ہی خاص صورت کے بارے میں بتانا ہے. تو یہ کہہ کے آپ مصروف ہو گئے، چلے گئے. اس وقت آپ دوسرے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، سید بن معلہ بھی اپنے کاموں میں لگ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کافی دیر گزر گئی میں انتظار کرتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجھے کچھ بتائیں گے، لیکن آپ مصروف تھے. تو پھر میں خود گیا نا. اچھا، جب انہوں نے آپ سے کہا نا میں تمہیں خاص بات بتاؤں گا، تو کہتے ہیں کہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یوں لگا کہ جیسے نا کہتے ہیں کہ میرے اندر کیوریاسٹی پیدا ہوگی کہ بھئی مجھے کوئی آج بہت ہی خاص بات بتانے لگے. تو پھر آپ سعید بن معلہ صحابی واپس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے مجھے سورہ کا بتانا تھا. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی نئی سورہ ہوگی، کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں عظیم سورہ کے بارے میں بتاتا ہوں. اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ دی. آپ سوچے کہ صحابہ سب نماز میں پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو کیوں اس طرح رپیٹ کیا؟ اس پہ نا بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز بھی آپ روٹین میں کرتے ہیں اس کی اہمیت اور فرضیت اس طرح وہ نا موٹیویشنل نہیں رہتی، روٹین بن جاتی ہے، رٹا بن جاتی ہے. تو یوں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت جتلانے کے لیے کہ بھئی تمہیں نا ہر کچھ عرصے بعد سورہ فاتحہ کی اہمیت کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسی سورہ کو جو کہ نئی نہیں تھی لیکن اس انداز سے پیش کیا صحابی کے سامنے کہ یعنی ایسے ہی ہے نا کہ آپ سے کوئی آ کے کہے کہ بھئی میں تمہیں نا آج آپ کے ہسبینڈ یا گھر والے کہیں آج تمہیں میں نے بہت اہم بات بتانی ہے، تو آپ کو کیوریاسٹی ہوگی. اور کوئی بطور خاص کہے کہ نہیں آپ نے فلانی میٹنگ میں آنا ہے، اس میں خاص بات ہوگی. اور جب اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے خاص بات بتانی ہے
تو کیوں نہ کیوریاسٹی ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم سال میں صحیح لیکن کم از کم ایک آدھ دفعہ ہم اس کا ریفریشنگ کورس کریں. اس کی اہمیت سے سب کو پتہ ہے. اور ہم چونکہ بحیثیت انسان، ہماری جو ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم روزانہ کرتے ہیں ہم اپنا ایموشنل انپٹ ایک لیول پہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک، یہ ہماری نیچر ہے. ایک لیول پہ اگر ہم رہیں تو ہم پہ اور فرشتوں میں فرق نہ رہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں، اس کی قدر کریں. اچھا، اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 7 مثانی، 7 آیات ہم نے اتاری. قرآن میں خود یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کمنٹ کیا. 7 مثانی، یہ سورہ ہجر کی آیت ہے کہ 7 آیات، 7 مثانی لفظ آیا نا. مثانی یعنی جو ویسے مطلب بنتا ہے کہ 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، جن کی بار بار تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس میں. اچھا، مثانی ثنا کے لیے ہے، تعریف کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو مثانی کا لفظ ایک اور استعمال ہوتا ہے، وہ آپ میں سے جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ تثنیہ، یعنی واحد ہوتا ہے اور پھر تثنیہ ہوتا ہے، 2 کے لیے. 2 کا صیغہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تو تثنیہ یہاں جو مثانی کا لفظ ہے وہ اسنا کے معنوں میں بھی آیا ہے، یعنی کہ 2 چیزیں جمع ہو رہی ہیں. تو میرے اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا چیزیں جمع ہو رہی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا جمع ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی سورہ ضرور جمع کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن جمع ہوتا ہے. کوئی نماز آپ ایسی نہیں پڑھیں گے کہ جس میں سورہ فاتحہ ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں فرض کی آخری رکعت میں ہے، لیکن پوری نماز ایسی نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو جمع نہ کریں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کو اس کے ساتھ جمع کیا گیا ہے، یعنی اس کی ابتدا فاتح ہے اور پھر اس کے بعد پورا قرآن ہے. اچھا، ایک اور جو بہت مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ سعید بن خدری کے حوالے سے، وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سورہ فاتحہ کو شفا قرار دیا اور وہ کسی قبیلے، کسی بستی سے گزر رہے تھے، اور اس میں جو قبیلے کا سردار تھا اس کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا، اور جو زہر کا علاج کرتا تھا، ان کا جو بھی طبیب یا حکیم تھا وہ نہیں تھا موجود. تو یہ صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے مہمان تھے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے بستیاں ہی ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کا کام دیتی تھیں، سرائے اسی ٹائپ کی جیسے سرائے کا کام، ہر بستی کا گھر سرائے کی طرح ہوتا تھا، یعنی سروسز جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو یہ سید بن خضری کو چونکہ پتہ تھا سورہ شفا کا، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کے ان پہ دم کیا اور ان کے سردار کو شفا مل گئی. تو اس پہ انہوں نے ان کو 30 بکریاں جو ہیں وہ ہدیے میں دی. تو اس پر صحابہ نے کہا کہ ہمیں شور نہیں ہے کہ ہم جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں ہم ان بکریوں کا کچھ نہیں کریں گے. تو یہ بات پھر انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے کہا کہ یعنی آپ خوش ہوئے کہ بھائی ان کو پتا تھا کہ سورہ فاتحہ شفا کا کام دیتی ہے، تو آپ نے ان کو وہ بکریاں جو ہیں وہ گفٹ لینے کا اجازت دے دی. اچھا، پھر ایک اور جو مشہور حدیث سورہ فاتحہ کے بارے میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آسمان پر ایک دروازہ ہے جو صرف آج کھلا ہے اور اس سے قبل کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے اور وہ فرشتہ اس سے قبل کبھی بھی نہیں اترا، اور اس کے ذریعے جو بھیجا گیا ہے آپ کو جو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے قبل کسی اور نبی یا پیغمبر کو نہیں دیے گئے. اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. کوئی شخص ان کی تلاوت نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے جو اس نے مانگا، اور یہ خوشخبری اس فرشتے کے ذریعے بھیجی گئی ہے، یعنی وہ فرشتہ جو اس کے لیے آیا ہے. تو اس
پوری حدیث سے آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے ساتھ ایک نا تمہید باندھی گئی ہے. جیسے کسی چیز کے لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اگر ابھی کسی نے امریکہ کے الیکشن دیکھے ہیں، تو جو بائیڈن کی جب تقریب ہو رہی تھی تو وہ بار بار اناؤنس کر رہے تھے کہ آپ پچھلا جو پریزیڈنٹ ہے وہ آنے لگا ہے یا نیا پریزیڈنٹ، وہ اناؤنس کرتے ہیں نا، وہ باجا سا بجا کے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور پھر پیچھے سے اسپیشل وہ اسٹیج کے اوپر سے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹی وی پہ کہ ہر دور میں بادشاہوں کے اندر آنے کا خاص طور پہ اعلان ہوتا تھا اور لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی کسی کا آنا بہت اہمیت رکھتا ہو تو یہ تقریب ہم دیکھتے ہیں. یہاں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نا حضرت جبرائیل امین آ کے نا وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی ایک جو فرشتہ خوشخبری لے، ابھی جس دروازے سے وہ آ رہا ہے وہ دروازہ نہیں کھلا، جو فرشتہ آ رہا ہے وہ اس سے پہلے نہیں آیا، اور جو خوشخبری دینے آ رہا ہے وہ پہلے اس سے قبل کسی نبی یا کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. ریپیٹیشن دیکھیں، یعنی کتنی خوبصورت طریقے سے نا ایک بات کہی جا رہی ہے، ایسے جیسے کہ ہم سارے الرٹ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ بھائی اس طرح یہ سورہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو ام الکتاب، یعنی اس کے بہت سارے نام بھی آئے ہیں، تو ان کی روایت ہے کہ بھائی فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. تو صحابہ نے کہا کہ ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہم تو خاموش ہوتے ہیں، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تم دل میں پڑھ لیا کرو. اور ایک اور جو میری فیورٹ حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ 10 دفعہ بھی سنیں، 10 دفعہ وہ آپ کو فریش کرتی ہے، وہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ لیا ہے. اچھا، اب اس بانٹنے کو کہتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تسبیح کی. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو وہ مانگے گا اسے ملے گا. پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ یہ میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا اسے ملے گا. یہاں پہ نا رک کے اگین ایک اور منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ منظر یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے اگین کوئی کبھی سین دیکھا ہوگا کہ جس میں مشہور لوگ کوئی سپیچ کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نیوز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ جب کوئی بھی کنگ یا رائل کا یا پولیٹیشین آتا ہے تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اس کی سپیچ سننے کے لیے، تو اور یا کوئی سیلیبریٹی ہے تو ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا. اس میں آپ نے یہ نوٹ کیا کہ وہ جو مشہور شخصیت ہوتی ہے وہ سب سے بات کرتی ہے، یعنی اس کی سپیچ سب تک پہنچتی ہے. لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہجوم کو کبھی چانس نہیں ملتا کہ وہ سارے آ کے اس سپیکر سے، اس پریزیڈنٹ سے بات کر لیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ اگر بیچارہ پورے ہجوم سے بات کرنے بیٹھ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو بے ہوشی ہو جائے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سارے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں، لیکن یہاں پہ ہمیں چانس مل رہا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم ہجوم ہیں، اس کی مخلوق ہیں، لیکن یہ مکالمہ ہمیں ہر وقت ملتا ہے. تو یہاں پہ یوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دس از یور چانس، کہ تم بھی مجھ سے بات کر سکتے ہو. اور اس کا پھر وہ جواب دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ ختم جب کریں گے تو پھر جواب آنا شروع ہوں گے. جیسے ہی آپ نے مکالمہ شروع کیا جواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انگیج ہو جاتا ہے. آپ کی یہ کمیونیکیشن دو طرفہ ہے. آپ سوچئے کہ اس سے بڑی اچھی بات کیا ہوگی. اس لیے کچھ علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب سورہ فاتحہ تلاوت کرتے تھے تو ہر آیت پڑھ کے تھوڑی دیر پوز لیتے تھے کہ اللہ کے جواب کو وہ فیل کریں. اور آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ بہت توجہ سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے، آپ کے اندر کی فیلنگز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ میں نے ابھی تک جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، اس میں جو لفظ بار بار آ رہا تھا وہ یہ تھا اذا قالا، کہ جب میرے بندہ یہ کہتا ہے، اذ قالا، جب اس نے یہ کہا، جب یہ کہہ رہا ہے. یعنی
रिपीट, मेरा बंदा ये कह रहा है, मेरा बंदा ये कह रहा है, मैं ये कहता हूँ, मेरा बंदा ये कहता है, फिर मैं ये कहता हूँ। बहुत खूबसूरत तरीके से इस कम्युनिकेशन को दिया गया है। फिर आप देखें कि मैंने कहा ना कि सबा मसानी, ऐसी 7 आयात इनकी तारीफ की गई जिनको बार बार पढ़ा जाता है। तो ये अल्लाह ताला हमसे गुफ्तगू कर रहा है। और फिर सबा मसानी में एक तो आपने देखा कि ये तारीफ है, दूसरा ये भी है कि ये जोड़ है, 2 चीज़ों का जोड़। अब जैसे दिन रात का जोड़, इस तरह सूरह फातिहा का भी एक जोड़ बनता है, इसके अंदर भी 2 चीज़ों को जोड़ा गया है, वो हम आगे चल के समझेंगे। यानी पहला हिस्सा तो ये कि वो अल्लाह के बारे में है और दूसरा हिस्सा बंदे के बारे में है। अच्छा, अब फातिहा का जो 2 हिस्से हैं, इसके पहले हिस्से पे ही आज हम बात करेंगे, फिर उसके बाद एक्शन प्लान की बात आएगी कि जब हम अपने रब का तारफ़ समझ गए, हमें पता चल गया सूरह फातिहा में पहली 3 आयत सिर्फ़ अल्लाह के बारे में है और मुमकिन है कि हम उससे आगे ना जा पाएँ। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बताएगा कि मेरे बारे में जानने के बाद तुम्हें करना क्या होगा? क्योंकि वो इल्म जो बगैर अमल के हो, बगैर एक्शन के हो, वो वलद्दालीन बन जाता है, फिर यानी गुमराही की तरफ ले जाता है। कि और जहाँ पे सिर्फ अमल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, कितना ही वैलिड क्यों ना हो, उसके पीछे वो सही इल्म नहीं है जो यहाँ दिया जा रहा है, हिदायत का, इनाम याफ्ता लोगों वाला, तो फिर भी गुमराही की तरफ जा सकते हैं। यानी ला इल्मी में अमल करना या अमल के बगैर सिर्फ इल्म रख लेना। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हर चीज को बैलेंस रखा गया है। अच्छा, आई होप कि आपको मेरी ये मैंने आपको सिर्फ इब्तदा की है, इसकी बात की है। मैं अब चाहूंगी कि हम थोड़ी सी मैं सूरह फातिहा की इब्तदा कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आऊंगी। ये मैंने आपको बताया सूरह फातिहा की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। अब मैं आपके सामने इसके मुख्तलिफ अल्फाज और उसकी तफसीर रखती जाऊंगी। अच्छा, सूरह फातिहा पे बात इसलिए भी लंबी हो सकती है कि जैसा मैंने कहा कि उलमा ने ये कहा है कि ये फातिहा इब्तदाइया है, ये कुरान पूरे की समरी है और फिर कुरान उसकी तफसीर है, उसका खुलासा है। इस पर घंटों बात की जा सकती है और इस पे आप कोई सी भी तफसीर की किताबें उठा के देख लें, आपको सूरह फातिहा पे बहुत ज्यादा तफसीर मिलेगी। अच्छा, अलहम्द से इस पे बहस है कि बिस्मिल्लाह इसका हिस्सा है या नहीं है, उस पे हम नहीं चाहते। बिस्मिल्लाह की जो तफसीर है वो हम किसी और मौके के लिए उठा रखेंगे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम टू द पॉइंट अलहम्द से शुरू करें। अच्छा, अलहम्द का मैं इसलिए भी शुरू करना चाह रही थी क्योंकि अभी हाल ही में आप में से बहुत सारी बहनों ने शुक्र का कोर्स किया, तो चूंकि इसका उससे बहुत ज़्यादा लिंक बन रहा था, तो मैं चाहूँगी कि हम इसको ना कुरान की रोशनी में समझे। अलहम्द में 2 लफ्ज़ हैं, ये बात आपने ना अच्छे से समझनी है। अलहम्द में सिर्फ शुक्र नहीं है और सिर्फ तारीफ नहीं है, दोनों को जमा कर दिया है। इस दोनों को जमा क्यों किया गया? आप ये देखें कि मुमकिन है कि हम किसी चीज़ की तारीफ तो करें, लेकिन उसके शुक्र ना अदा करें। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। आपने कई दरख्त ऐसे देखे होंगे, परिंदे देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे, समंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के आपका दिल करता है कि आप इस चीज़ की तारीफ़ करें कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन आप उसका शुक्र अदा नहीं करते। यानी आपको कोई स्कार्फ़, कोई सूट प्यारा लगा तो आप कहेंगे कि हाँ, ये बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम खूबसूरत हो। आप ऐसी चीज़ों को शुक्र नहीं बोलेंगे। यानी सिर्फ शुक्र का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल अल्लाह ताला करता, तो फिर बात पूरी नहीं होनी थी। यहाँ पे साथ ही तारीफ को भी रखा गया है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि हम किसी की तारीफ करें, सॉरी, किसी का शुक्र अदा करें मगर तारीफ ना करें, यानी उसका अपोजिट भी हो सकता है। और उसके लिए 2 मिसालें हम कुरान से देखते हैं कि हज़रत मूसा से का जो डायलॉग हुआ फ़िरौन से, तो फ़िरौन ने हज़रत मूसा से कहा कि देखो, तुम मुझसे बहस करने आ गए हो, तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बचपन में पाला, मैंने तुम्हें परवरिश दी। तो हज़रत मूसा उसको एक्नॉलेज करते हैं और उस पे उसके शुक्रगुज़ार होते हैं, उसका एतराफ़ करते दिखते हैं। लेकिन क्या वो फ़िरौन की तारीफ़ करते हैं? नहीं, क्योंकि फ़िरौन का तर्ज़ अमल इस लायक नहीं था कि उसकी तारीफ़ की जाती। फिर वालिदैन के बारे में हमें ये कहा गया कि उनका शुक्र अदा करना है। लेकिन जब हम हज़रत इब्राहीम का देखते हैं कि वो अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हैं, वो उनके शुक्रगुज़ार हैं, अपना रवैया बहुत अच्छे से रखते हैं।
لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ آزر کی جو بت پرستی ہے، باپ کہیں انکل کہیں، لیکن بہرحال اگر اس کو والد سمجھ لیتے ہیں تو وہ ان کا احترام کرتے نظر آتے ہیں، ان کا شکر گزار ہیں، لیکن کسی سٹیج پہ بھی ان کے طرز عمل کی وہ تعریف نہیں کرتے. تو یہ سمجھ لیں کہ حمد کا لفظ اس لیے پرفیکٹ تھا کہ اس میں شکر اور تعریف دونوں شامل ہیں، ورنہ عربی زبان میں شکر گزاری کے لیے شکر، ثنا، بہت سارے الفاظ ہیں. یعنی اشکر للہ ہو سکتا تھا، للہ الحمد ہو سکتا تھا، نشکر للہ ہو سکتا تھا، ثنا للہ ہو سکتا تھا، لیکن اس سب کو چھوڑ کے اللہ نے الحمد کا کیا. کیوں؟ اللہ کیا چاہ رہا تھا کہ یہ ممکن تھا کہ ہم اس کی تعریف کر دیتے لیکن شکر نہ کرتے، تو اس لیے اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کا شکر. اچھا، اس میں جو میں کہہ رہی تھی نا، شکر کورس سے یہ چیز ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ شکر کے ساتھ، تعریف کے ساتھ شکر کا ہونا کیوں ضروری ہے. جب ہم کھڑے ہو کے نماز میں کہتے ہیں نا الحمدللہ، کہ اللہ کے لیے تعریف، اللہ کے لیے شکر، تو پھر تعریف کے ساتھ شکر تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. فرض کیجئے آپ مجھ سے پوچھتی ہیں، وہ مجھے یاد ہے کہ ہم حج سے جو لوگ حج کر کے آتے تھے تو ہم ان کی پارٹی کیا کرتے تھے نا، حج پارٹی کے نام سے، حجاج ویلکم پارٹی کے نام سے. تو بڑے مزے کی اس میں الحمدللہ بہت اچھا لگتا تھا. لیکن نا کچھ لوگ، ہم سب حجاج کو اسٹیج پہ بلاتے تھے کہ اپنی آپ سٹوری شیئر کریں، تو اس میں نا اپنا انداز ہوتا ہے. کسی سے پوچھا گیا جی آپ کا حج کیسا رہا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا اچھا رہا، بس نا سالن میں مرچیاں بڑے ہی چوکھیاں سی، جسے سالن لبا نا کسے نہ کام تھا. اچھا جی، اور کیا آپ کو عرفہ کا سنائیں کچھ، آپ کے طواف کا، باقی سارا کیسا رہا؟ ہاں بہت اچھا رہا الحمدللہ، بس نا جو بستر ملا تھا کسی نہ کام کا تھا. ہوٹل والوں کی تو نہ ٹیب چلتی تھی، نہ ان کا کوئی سسٹم صحیح تھا، کسی نہ کام کا انتظام تھا. تو آپ یہ دیکھیں، یہ الحمد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی اس وقت بھی آپ فیس بک کا کوئی پیج کھول لیں یا اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں، کس طرح کی حمد کی جا رہی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، مہنگائی بہت ہے، لوگ ہر طرف کرپشن ہے. یعنی شکر اور گلہ، یہ جملہ یاد رکھیں، شکر اور گلہ جمع نہیں ہو سکتا. جہاں شکر آئے گا وہاں گلہ رخصت ہو جائے گا، جہاں گلہ آئے گا وہاں شکر خود رخصت ہو جائے گا. ان دونوں چیزوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب جب ہم کھڑے ہو کے نماز میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ میں تیری شکر گزار ہوں. کیوں کہہ رہی ہوں؟ کہ میں تیرے فیصلوں سمیت، یعنی پھر میں یہ کیسے ڈیمانڈ کروں کہ ہر چیز پہلے اللہ میری مرضی کے مطابق کرے تو ہی میں اس کی شکر گزار ہوں. کہ اللہ تعالیٰ میرے نا بچے بہت تنگ کرتے ہیں، میرا اس وقت فائنینس کا مسئلہ بہت چل رہا ہے، لیکن میں تیری تعریف کرتی ہوں، لیکن میں تیرا شکر کرتی ہوں. تو یہ شکر نہیں ہے. وہ شکر جس میں گلہ شامل ہو، اس میں یعنی وہ پھر شکر خود بخود رخصت ہو جاتا ہے. تو الحمد میں تعریف ہم سب کر لیں گے رب کی، ظاہر ہے ہمیں کوئی اس میں شبہ نہیں ہے نا. اللہ کی تعریف میں ہم صبح سے شام تک ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ہماری زبان نہیں تھکتی. اللہ کی تعریف میں ہم نے کبھی کوئی شبہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی. لیکن کمی کہاں ہو جاتی ہے؟ الحمد میں دو ایلیمنٹ تھے، تعریف کے ساتھ شکر. میں نے کہا نا اللہ نے شکر صرف تعریف کا لفظ یوز ہی نہیں کیا، اس نے الحمد کہہ کے کہا کہ دیکھو دونوں ایٹیچیوڈ جمع رکھنا. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کسے کہتے ہیں. وہی بندہ پازیٹیو ہو سکتا ہے جس کے اندر شکر اور تعریف دونوں جمع ہوں، شکر کے ساتھ گلہ جمع نہ ہو. اس لیے دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے، تو اس میں وہ کیا دے رہا ہے؟ ہمیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ دے رہا ہے. وہ بار بار ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو اونچ نیچ ہوگی معاشرے میں، آدھا گلاس خالی ہے، تمہاری زندگی میں چیلنجز ہیں، بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن جب میرے پاس تم نے آنا ہے نا، اس پہ بھی تعریف کرنی ہے، کیونکہ تم کیا جانو، میرے تو ہر کام میں حکمت ہے. تو پھر اللہ کی میں تعریف کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تو نہیں پتا نا کہ اس نے کس وقت کس چیز کو کیسے چلانا ہے. تو پھر میں کیسے گلہ کروں کہ جب تک وہ چیزیں میرے حوالے سے نہیں چلیں گے. تو اچھا، اس میں حمد جو ہے نا مجھے کرنی ہے، ہر طرح کے حالات میں کرنی ہے.
اور ایک اور بہت دلچسپ نکتہ یہ حمد کے حوالے سے ہے. حمد آپ سوچیں کہ ناؤن ہے، یہ ورب نہیں ہے. آپ لوگ بھی جو گرامر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ناؤن اسم ہے نا یہ. اچھا قرآن میں یہ لفظ تو آئے ہیں، وَعْبُدُوا وَاسْجُدُوا وَاشْكُرُوا، یہ لفظ آئے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی، لیکن وَحْمُدُوا نہیں آیا. ٹھیک، حمد یہ نہیں حکم دیا کہ تم تعریف کرو. اس کو سمجھیں کہ دیکھیں، اور نہ ہی ہمیں یہ کہا کہ نحمد للہ نعبد للہ، یعنی ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ورب کا صیغہ نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ناؤن، جب کہیں پہ ناؤن آ جاتا ہے تو اسم جو ہے وہ زمانے اور وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسم، جیسے فرض کیجئے کہ کسی کا نام قاسم تھا، وہ ماضی میں بھی قاسم تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. اس کے اوپر انفلوئنس نہیں ہوتا، وقت کا پیریڈ نہیں ہوتا، وہ ہر دور میں ایک ہی شکل برقرار رکھتا ہے. تو اگر اس کو ورب یعنی فعل بنا دیا جاتا تو جب ہم اس کی حمد کرتے تو ہوتی. اور فرض کیجئے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، اب تو ہم اس کی حمد نہیں کر رہے نا، اللہ نے کہا تھا حمد کرو، اب تو ہم سو گئے ہیں تو اب اس کی حمد ہو ہی نہیں رہی. نہیں، ناؤن جو ہے وہ ہر حال میں ناؤن رہتا ہے، وہ کسی چیز سے افیکٹ نہیں ہوتا. آئی ہوپ کہ میں اس کو بہت مشکل نہیں بنا رہی ہوں. دیکھیں قرآن میں غنی حمید کے لفظ آئے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں محمود ہے، تعریف کیا گیا. ہم سب مل کے اس کی تعریف کریں تب بھی حمد ہے، اور پوری دنیا طے کر لے اس کی تعریف نہیں کرنی تو اللہ کی ذات وہ غنی ہے، وہ حمید ہے. اس کو ماضی حال مستقبل ہر لمحے ہر آن اس کی تعریف ہو رہی ہے. اس لیے ہاں وہ ہمیں تقوی کا حکم دیتا ہے بار بار، لیکن وہ اپنی ذات میں محمود ہے، اس کے لیے تعریف ہے. تو اس لیے اس نے ہمیں نہیں کہا، وہ ہمارا محتاج نہیں کہ وہ ہمیں کہتا کہ اٹھو اور میری تعریف کرو. نہیں وہ اگر ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کو فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اسم اور ورب کے جو فرق کو ہے وہ سمجھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم میں سے جیسے اب کورونا میں کتنی اموات ہو رہی ہیں، کوئی رہے یا نہ رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تعریف ہمیشہ رہے گی. تو اس لیے حمد ماضی حال مستقبل یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. ٹھیک، اچھا آپ کو الحمد کی خوب سمجھ آ گئی ہوگی. میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی، پھر پہلی آیت میں پوری کر لوں تو پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر جو کائنات کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ کئی نام ہیں، یہاں پہ اس نے رب کا لفظ کیوں استعمال کیا، کوئی دوسرا لفظ کیوں نہیں یوز کیا؟ رب کے کئی معنی ہیں، مالک ہے، سید ہے، مربی ہے، قیم ہے، منعم ہے، یہ سب رب کے اندر آتے ہیں. اچھا عربی کو اس لیے کوئین آف لینگویجز کہا جاتا ہے، اور بالخصوص قرآن کی زبان کے مقابلے میں کیا ہوگی کہ جب بھی آپ لوگ، آپ میں سے جو بہنیں ادب کا ذوق رکھتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ کسی زبان کو جب دوسری میں لیا جاتا ہے تو بعض دفعہ نا اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ لگتا ہے کہ وہ ڈھانچہ رہ گیا، جسم ختم ہو گیا. تو قرآن کی زبان کا جب بھی ترجمہ کیا گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زبان لولی لنگڑی سی ہو جاتی ہے، ایک مطلب میں اتنے مفہوم بن رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے بات سمجھانے کے لیے. تو اس لیے ہم رب کے وہ سارے مفہوم جانیں گے جو اس کے اندر آتے ہیں. اچھا اب مالک اور سردار کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں. مالک کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اصل ملکیت کیا ہے، اور سردار کون ہوتا ہے. کبھی آپ نے کونسل کے گھر میں، یہاں پہ کونسل ہاؤسنگ ہوتی ہے، آپ کونسل کے گھروں میں رہتے ہیں، خود ہمارا بھی کونسل ایسوسیشن کا گھر ہے، اور پاکستان میں نا کئی ساری کمپنیاں ہوتی ہیں، ہاؤسنگ سکیمز ہوتی ہیں جس میں لوگ گھر خریدتے ہیں. تو جب آپ کسی ایسوسیشن یا کسی کمپنی کے انڈر کوئی گھر خریدتے ہیں، مالک آپ ہوتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ میں اگر اس گھر کے ساتھ ایک اور کمرہ بنانا چاہوں تو میرا اختیار مکمل نہیں ہے، مجھے واپس کونسل کے پاس جانا پڑے گا پلاننگ پرمیشن کے لیے. گھر میرا ہے لیکن میں مکمل طور پہ مالک نہیں ہوں. ٹھیک، تو اس لیے مجھے کچھ بھی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو مکمل اختیار میرا نہیں ہے.
تو اس لیے یہاں سے ملکیت کا فرق سمجھ رہا ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ کسی کا گھر ہو، گاڑی ہو، لیکن اس کا کانٹریکٹ، اس کا لیز اس کو اجازت نہ دیتا ہو کہ وہ اس کے اوپر کچھ سی قسم کی چینجنگ کر سکے. یہ ہماری ملکیت کے ساتھ ایشو ہے. لیکن رب کے اگر صرف ہم مالک کے ساتھ محدود کر دیں تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ مالک تو ہے، لیکن مالک ہم جب کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو ہم تو پورے مالک نہیں ہوتے. اس لیے رب لفظ یوز کیا گیا کہ مالک کے ساتھ وہ مکمل طور پہ سید ہے، سردار ہے، اس کا مکمل اختیار ہے، اور وہ مربی ہے. وہ ہر چیز کو نگہداشت کرنے والا ہے. نگہداشت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو اس کی ملکیت مکمل کلی ہے، اس میں کسی اور کی اتھارٹی شامل نہیں ہے. دوسرا، اس کے اندر جو اس کی سرداری ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. وہ اس چیز کے اندر کچھ بھی چینج کر سکتا ہے کیونکہ وہ مربی بھی ہے. چینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہیں گارڈننگ کی ہوگی، پودا لگایا ہوگا، تو وہ جب پودا لگتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مسلسل وہ بڑھتا ہے اوپر کی طرف. تو اس کو کہتے ہیں نگہداشت کرنا، کسی چیز کو گرو کرنا، نشو و نما دینا، نرچر کرنا، وہ سب مربی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا مربی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ مجھے نرچر کر رہا ہے. میرا جسم بڑا، ٹھیک ہے، میں پیدا ہوئی، میرے دانت بن گئے، میری ماں کے پیٹ میں میرے اعضاء بننا شروع ہوئے، پھر میں دنیا میں آئی تو آپ دیکھیں کہ میرے دانتوں کو حکم ہوا کہ اس حد تک جانا ہے، میرے ناخنوں کو حکم تھا اتنا بڑھنا ہے، یہ والے بالوں کو حکم تھا اتنا رک جانا ہے، ان بالوں کو حکم تھا اتنا رکنا ہے، ان بالوں کو حکم تھا کتنا جانا ہے. وہ مربی ہے، صرف مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں رہا، مجھے مسلسل نگہداشت دے رہا ہے. اس کے علاوہ میرے علم کو اگر وہ بڑھا رہا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو میری زندگی میں نشو و نما پا رہی ہے، مسلسل گرو کر رہی ہے، ٹھیک، اس میں ہر طرح کی وہ چینجز لے کے آ رہا ہے، وہ مربی ہے، نگہداشت کر رہا ہے. کہ اب اس کی نگہداشت، اور یعنی میرا دل دھڑک رہا ہے، میرا وجود چل رہا ہے، یہ سب کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ مربی ہے، پرورش کرنے والا، اور ساتھ نگہداشت کر رہا ہے، دھیان رکھ رہا ہے، مجھے نرچر کر رہا ہے. پھر اسی کے اندر اگلا جو مطلب ہے اس سے جڑا ہوا ہے وہ ہے منم. منم کہتے ہیں کہ نعمت دینے والا. یعنی وہ رب ہے، نشو نما دے رہا ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا سردار ہے، مکمل اختیار کا مالک ہے، کوئی چیز چینج کر سکتا ہے. ساتھ وہ منم ہے. منم کسے کہتے ہیں؟ رب کے اندر اس کا مطلب آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ رب کے اندر سے یہ سارے مطلب نکال دیں گے تو پھر نہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی وہ رب کیوں ہے. منم کہتے ہیں ایسے کو گفٹ دینا جس کا حق نہ ہو. ٹھیک، یعنی وہ ہمیں نعمت دے رہا ہے اس لیے نہیں کہ میرا حق ہے. وہ منم ہے، وہ رب ہے، وہ منم ہے، وہ مجھے دے رہا ہے. یعنی اگر وہ مجھے یہ ہاتھ پاؤں نہ دیتا تو میں کس طرح گلا کرتی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، آپ نے میری تنخواہ نہیں مجھے دی، آپ نے مجھے یہ فلانی چیز نہیں دی. یعنی جو اس نے دی ہے نا وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. کہ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم، کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں نماز پڑھیں، وہ تو بے نیاز ہے، ضرورت تو ہمیں ہے، وہ اتنا سخی ہے. اچھا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو؟ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، بلکہ شروع میں بچپن میں ظاہرہ ہوتا تھا، کوئی گفٹ دیتا تھا نا اور یہ پتا ہو کہ گفٹ قیمتی ہے. ٹھیک، مجھے یاد ہے میرے میاں نے مجھے ایک گھڑی گفٹ کی نا، عالیہ کو یاد ہوگا کیونکہ عالیہ آپ کے بھی میاں نے وہی گھڑی گفٹ کی تھی. تو وہ ظاہرہ گفٹ کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کی قیمت نہیں پوچھتے، اور گفٹ دیتے وقت آپ اس کو اوپر پینسل سے قیمت کو مٹا دیتے ہیں یا اتار دیتے ہیں ٹیگ کو. ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ گفٹ کے ساتھ قیمت بھی بتا رہے ہیں. کیوریاسٹی تھی نا، تو وہ ڈبہ دیا نا، تو میں نا وہ نیچے وہ لگا ہوا تھا تو نہ چاہتے ہوئے نا ایسے کر کے دیکھ رہی ہے. اچھا، پر ظاہر قیمت میرے میاں نے اتار دی ہوئی تھی، مجھے یہ پتا تھا گھڑی بہت مہنگی ہے، تو پر میرے اندر کیوریاسٹی آ رہی تھی میں اس کا لیبل پڑھوں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایکسپینسو گفٹ دیتا ہے نا تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کی ویلیو میں جانے. یہ میں آؤٹ آف کیوریاسٹی کہہ رہی ہوں، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ سارے ایسے ہوں گے. کبھی کبھی خیال آتا ہے نا تو دل میں زیادہ پھر شکر بڑھتا ہے. آپ سوچیں یہ ہماری دنیاوی معاملات، کوئی جتنا بھی قیمتی گفٹ کیوں نہ ہو، تو سوچیں کہ یہ جو میں آنکھ استعمال کر رہی ہوں، جو مجھے گفٹ ملی، منام نے دی، انعام کیا،
इस आंख का गिफ्ट टैग क्या होगा, ठीक है, मैं इसकी प्राइस देखना चाह रही हूँ। फर्ज कीजिए कि इस लम्हे मेरे दरवाजे पे दस्तक हो, या मेरे और आपसे कोई भी आके कहे कि हम तुम्हें इतने मिलियन डॉलर्स, इतना मिलियन लाखों करोड़ों देने को तैयार है, तुमने ना ये आंख निकाल के ना बेचनी है, ठीक है, या अपना हाथ बेच दो या अपनी टांग काट के बेच दो, कुछ भी बेच दो। हम में से कौन होगा जो दुनिया जहान की दौलत लेके तो राजी हो जाए, ठीक है। तो इस गिफ्ट टैग की कीमत को देखें, इसको महसूस करें। और एक आंख की प्राइस टैग अगर ये है कि हम हमें कोई आके पूरी दुनिया भी तोहफे में दे दे, हम अपनी आंखें निकाल के नहीं देना चाहेंगे, खुद से जहां तक हमारा बस चलेगा हम अपने जिस्म का कोई ऑर्गन नहीं दे सकते किसी को। यानी ये हम गिफ्ट्स के इनके टैग्स पढ़ें, अगर मैं अपने ऊपर टैग लटका दूं, एक एक उंगली के ऊपर, एक एक कान के ऊपर लटका दूं, एक एक बाल पे लटकाऊं, आंखों पे लटकाऊं, नाक पे एक प्राइस टैग लटका दूं, तो मैं क्या प्राइस लगाऊंगी इस चीज की। वही ना कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि मुझे ऑफर दे रहा है, वो करोड़ देता है, फिर 2 मिलियन देता है, 4 मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, और मैं ना कर रही हूं, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू इतनी है और इससे भी ज्यादा है, क्योंकि मैं इसको दुनिया की दौलत के पीछे नहीं दे रही। तो इसलिए समझें कि वो मनम है, और मनम होने के साथ वो बहुत ज्यादा सखी है। सखी क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि जब वो इतने महंगे गिफ्ट्स दे रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि फिर हम उसको कोई पे बैक दे रहे हैं कि अल्लाह ताला चूंकि आपने मुझे आंख दी, मैंने इतना अरसा यूज की, तो इसकी ये अब मैं इसकी प्राइस दे रही हूँ। नहीं, वो सखी है, वो बस दिए जा रहा है, हम कीमत नहीं चुका रहे, वो फिर भी दिए जा रहा है। और इसी रब, यानी इस रब में ये सारे मतलब आ गए। फिर रब कह के उसने ये नहीं कहा, रब कह के बता दिया मैं ये हूं, मैं मालिक हूं, मैं सरदार हूं, मैं मनम हूं, साथ ही और मैं कय्यम हूं, यानी तुम्हें सब कुछ दे के उसको कायम भी रखता हूं, यानी पैदा करके छोड़ नहीं दे रहा, कयाम भी उसके अंदर शामिल आता है। फिर साथ कहा कि आलमीन। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें रुक के देखना पड़ेगा। उर्दू जबान अगेन चूंकि वो लिमिटेड हो जाती है, तो बाज दफा हम मफहूम नहीं समझ पाते, हम कायनात का रब या दुनिया का रब कह देते हैं। हालांकि अगर दुनिया का रब कहा जाता तो आलम दुनिया को कहते हैं, आलम की जगह अवालम है, आलमी नहीं है। आलमीन को दुनिया को नहीं कह सकते ना ही उस तरह से कायनात को कह सकते हैं। आप इसको यूं समझिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब आयत आई, तो उसमें आया कि लिल आलमीन नज़ीरा, कि दुनिया के लिए आपको मुबश्शिर नज़ीर बना के भेजा गया। आलमीन, अगर लफ्ज दुनिया यूज किया जाए तो फिर दुनिया में तो परिंदे भी हैं, उसमें तो मछलियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, दरख्त भी हैं, उनको कौन से नजीर की जरूरत थी, उनको तो हदायत की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जब हम कहते हैं दुनिया का रब, तो वो ना लिमिटेड हो जाता है। आलमीन असल में इंसानों के लिए है, कौमों के लिए है। आलम जमा है अकवाम, चाहे वो माजी में थी, हाल में थी, मुस्तकबिल में थी, इंसानों के लिए, ये इंसानों का रब है। तो यहाँ पे जिक्र मेरा और आपका है। अगर हम इसका मतलब दुनिया कर देते तो उसमें क्या है, फिर गैप आ जाता है, फिर मैं थोड़ी सी पीछे हो जाती हूँ कि हाँ भाई कायनात पूरी का रब है। नहीं, अल्लाह ताला कह रहे नहीं मैं तुम्हारा हूँ, इंसानों का रब हूँ। तो इसलिए आलमीन, अब देखिए अल्लाह ताला ने बाकी जगहों पे जब दुनिया का जिक्र किया तो कहा रब्बुस समावाती वल अर्द, जमीन और आसमान का रब, वो लफ्ज अलग आया है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह चाहता तो समावात ही कर देता ना, यहाँ पे उसने वो लफ्ज यूज नहीं किया। तो इसका मतलब कि वो मेरे और आपको यहाँ पे मुखातब कर रहा है कि कौमों और इंसानों का मैं मन हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं उनका कय्यम हूँ, मैं तुम्हारे लिए मुनइम हूँ। मैं इसलिए आलमीन की तरफ आपकी तवज्जो दिला रही हूँ, क्योंकि बाज दफा तर्जमा जो है ना, वो अल्लाह ताला जो हमसे बात कर रहा था ना, तो जब हमने इनडायरेक्ट पूछा ना, यानी हमें मैसेज, ये नहीं है कि तर्जमा वालों ने कोई गलती की, हर जबान जब दूसरी जबान में ढलती है तो थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है। जैसे मैंने शुरू में इतराफ किया कि अरबी जबान के मुकाबले में हर जबान नीचे आती है, तो इसलिए तर्जमा करने वालों को कोई ना कोई लफ्ज यूज करना पड़ता है, और वो वही लफ्ज वो यूज करते हैं जो से करीब तारो। लेकिन क्या हुआ कि उसका नुकसान बाज दफा ये होता है कि हम फिर उस हमारी सोच लिमिटेड हो जाती है। अब रब को अगर हम
اس کے اندر 4 6 5 صفات آ رہی ہیں، اس کے بغیر ہٹ کے دیکھیں پروردگار، وہ لمیٹڈ ہو گیا، دنیا کا پروردگار. پھر مجھے لگا کہ ہاں تو میں تو سائڈ پہ ہوں، تو یہ دنیا ہے نا، یہ درخت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھ رہا ہے، ان کو نشوونما دے رہا ہے، ان کو پانی دے رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ چرا رہا ہے. نہیں، اللہ تو مجھ سے جوڑ ہے، سورہ فاتحہ کو کہہ رہا ہے میرا اور تمہارا ڈائلاگ ہے. تو اس لیے میرا دل چاہا کہ میں عالمین اور اس آیت کے صحیح معنوں کو آپ کی طرف آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا، ابھی ہم بات کریں گے الرحمن الرحیم کی اور پھر مالک یوم الدین. صرف آج اللہ کی تعارف کی بات ہوگی. ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے الحمدللہ رب العالمین، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے حوالے سے کوئی بہن کوئی کمنٹ یا کوئی بات کرنا چاہیں تو پھر میں انشاءاللہ الرحمن الرحیم کی طرف چلوں گی. اور آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یہ پوائنٹ؟ کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، پھر میں آگے چلنا چاہوں گی. جی بات کیجیے. السلام علیکم آبدہ. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے الحمد کا جو سمجھ آیا وہ یہی کہ تعریف کے ساتھ ہم نے شکر بھی کرنا ہے. حمد کا مطلب ہے ثنا، ثنا مطلب تعریف. تو جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم نے شکر بھی ادا کرنا ہے. اور شکر جو سا ہے وہ اگر شکر نہیں ہوگا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہم تعریف کر دیتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے، جیسے وہ آپ نے اگزامپل دی. تو جب ہم تعریف کرتے ہیں، جیسے ہم بول دیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے، تو ہمیں پھر اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. الحمدللہ. بند کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی یہ بالکل. اس کا مطلب یہی ہے نا؟ یہ مجھے ٹھیک سمجھ آیا؟ شکر اور تعریف دونوں کو ہمیشہ جمع کیا جائے تو الحمد بنتی ہے. ہاں، جی دنیا میں ممکن ہے کہ میں ایک سوٹ کی تعریف کر سکتی ہوں، میں اس کا شکر نہیں کر سکتی. ایک چڑیا کی میں تعریف کر سکتی ہوں لیکن میں اس کا شکر نہیں کر سکتی. تو اس لیے اللہ نے لفظ صرف شکر یوز نہیں کیا، الحمد یوز کیا. تو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں الحمد یوز کیا، جبکہ اللہ تعریف کے لیے بہت سارے لفظ یوز کر سکتے. وہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم شکر اور تعریف کو ہمیشہ جمع رکھیں. یہ اصل پوائنٹ سمجھنے کا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. حرین شگفتہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، آپ کا مائک انمیوٹ ہوا تھا. میری آواز آ رہی ہے باجی آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی، میں تھوڑا سا اس کی سمری کروں گی. آپ نے جو اتنا اچھا لیکچر دیا ہے، جتنی اچھی یعنی بات کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، صرف وہ میرا رب نہیں ہے، مخاطب تو وہ ہم سے ہے. یعنی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہر بندہ اپنے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا پہ ہم نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ یعنی درخت ہیں، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزیں دی ہیں، شکر رب العالمین. اس عالم میں پھر وہ ایک بات آ جاتی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کو ایک پتھر کے نیچے بھی دے رہا ہوتا ہے، یعنی اتنی باریک بینی میں بھی وہ جا رہا ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا. ہم اس رب کی تعریف کر رہے ہیں. ابتدا ہم اپنی اس چیز سے کر رہے ہیں کہ میں اس رب کی تعریف بیان کرتا ہوں جو صرف میرا رب نہیں بلکہ پورے عالم کا رب ہے، اور اس عالم میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، چاہے وہ سمندروں میں چھپی ہوئی ہے، چاہے وہ ویرانوں میں چیز ہے، کہیں پر بھی ہے، اور لیکن وہ ہمارے رب سے نہیں چھپی ہوئی. ہم اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. بے شک. ہاں، رب میں یہ سب کا آتا ہے کہ وہ سب کا رب ہے. صرف یہ کہ عالمین میں اس نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے تاکہ ہم، چونکہ وہ ڈائلاگ اس سورہ فاتحہ بندے اور رب کا رابطہ ہے، تو اس لیے اس کو سمجھیں کہ جب بھی میں نماز پڑھ رہی ہوں میں اس سے بات کر رہی ہوں، مجھ سے کر رہا ہے، اس وقت میرا اور رب کا مکالمہ ہے. تو جب ہم عالم بولیں گے تو اس سے مراد انسان اور قومیں ہوں گی، باقی کوئی مخلوق نہیں ہوگی. اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی نا کہ چونکہ اردو میں ہم لفظ دنیا بولتے ہیں تو پھر خود بخود ہم سوچتے ہیں کہ اس میں شاید ساری مخلوقات شامل ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی نا ایک اور آیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ان کو میں تمام انسانوں کے لیے مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، تو وہ باقی مخلوقات چڑیا کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ انسانوں کے لیے آیا. اسی طرح وہ رب بھی میرے اور آپ کا ہے. تو یہ چیز ہمیں جیسے نا اسپیشل فیل کراتی ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے. اچھا، اس چیز کو نا مزید میں آپ لوگوں کو پھر چانس دوں گی، ابھی 2 منٹ ہمارے اوپر ہو گئے. آپ چونکہ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے اللہ کی تعارف سے، تو پھر میں آپ کو رحمان الرحیم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے پیچھے کا بھی ریلیٹ کرتی جاؤں گی. یہاں پہ سب سے بڑا کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ الرحمن الرحیم 2 لفظ جیسے
تکرار کیوں گئی گی؟ اگین جب بھی ہم الرحمن الرحیم کی اردو میں تشریح کرتے ہیں نا تو بہت ساری گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ ایک لفظ بول سکتا تھا نا، لیکن 2 لفظ کیوں جمع ہوئے؟ اور پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں بہت مہربان، رحمت کرنے والا، رحم فرمانے والا، یعنی جتنا بھی آپ کر لیں وہ بہرحال محدود رہیں گے. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا جو مادہ ہے وہ رحم سے ہے. رحم میں 2 مطلب آ جاتے ہیں. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ فلانے نے فلانے پہ رحم کھایا، ترس کھانا، یعنی فرض کیجئے کہ گاڑی چلاتے ہوئے سپیڈنگ تھی، وضو راستے کرن میں گیا آج کانسٹیبل نے پکڑ لیا، کسی نے پکڑا اور اس کو ترس آ گیا کہ بھائی کوئی وجہ ہوگی تو اس نے چھوڑ دیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس پہ رحم آ گیا. ہم یہ لفظ بولتے ہیں. یا مطلب ہم عام مثالیں دیتے ہیں کہ فلانے کو فلانے پہ ترس آیا، اس نے رحم کھا لیا. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو رحم فرمانے والا کہتے ہیں تو یہ والا رحم جو ترس کھانے والا ہے نا، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ کوئی کسی نے غلط کیا ہے اور اس پہ ترس کھا کے تو پھر رحم بن رہا ہے. نہیں، پھر یہ منفی ہو جائے گا معنی، جبکہ رحم میں منفیت اور نیگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ میرا یہ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اس رحم کو وہ رحم سمجھوں جو ترس کھانے والا ہے تو پھر یہ معنی نہیں بیٹھے گا، اس میں نیگیٹیوٹی آ جائے گی، جبکہ الرحمن الرحیم میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان جو تشریح کی گئی ہے، جو علماء نے کی ہے الرحمن الرحیم، کہ یہ لفظ وہ رحم ہے جو ماں کے پیٹ کا رحم ہے، وہاں سے یہ لفظ رحم نکلا ہے. اب ہم اس کو جوڑیں گے کہ کیسے وہ یہ رحم اس رحم کا لنک بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رحم کے اندر جب بچہ پرورش پاتا ہے تو اس کو کوئی فکر ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، اپنی صفائی کی؟ اس کی ساری ضروریات خود پوری ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہوتا ہے. اور ایسا یعنی یہ بھی دیکھیں کہ وہ جب وہ بیبی جو رحم میں تمام اس کی نگہداشت ہو رہی ہے، تمام حفاظت ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ ماں کو کوئی کرایہ دے رہا ہے یا وہ ماں کو ایکنالج کر رہا ہے، اس کا شکریہ بول رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یعنی اس بیبی کی اگر کچھ بھی نرچرنگ ہو رہی ہے تو اس لیے نہیں ہو رہی کہ بھائی وہ ماں کے لیے کچھ کر رہا ہے. سمجھ رہی ہیں نا میری پوائنٹ؟ آپ ماں ہیں یا آپ نے کسی کو ماں بنتے دیکھا ہے؟ آپ کے ارد گرد یہ مثالیں ہیں. اچھا، مزے کی بات کہ جب وہ رحم میں بچے کی ضروریات پوری کر رہی ہے ماں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت انٹرٹیننگ والا کام ہے، یعنی وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے، بلکہ اس کو وہ مشکل پہنچ رہی ہے، اس کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے. شی از بلیڈنگ ٹو ڈیتھ، یعنی جو پیدائش کا مرحلہ ہے اور جو بھی مرحلوں سے وہ گزرتی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ماں پھر بچے سے نفرت کرتی، لیکن وہ اس سے محبت سے کر رہی ہے. یعنی ایک ماں جب بچے کو نرچر کر رہی ہے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، تو آپ دیکھیں کیا جذبہ ہے اس کے اندر، صرف اور صرف محبت کا. پریگنیسی میں وہ اپنے کھانے کا، سونے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اگر خیال رکھ رہی ہے تو کس کے لیے؟ اس بیبی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے نگہداشت کے لیے. اور مزے کی بات، سب سے دلچسپ بات، کہ بیبی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا جا رہا ہے کیا، اس کی لیے اس جو ہے وہ ماں کھا رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ باہر بڑا ہو کے کہے کہ ہاں، جیسے بچے کہہ دیتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے. اس کے علم ہی نہیں ہے کہ اس پہ کس طرح رحم کیا جا رہا ہے. اس رحم کے اندر جو ماں اس کا خیال رکھ رہی ہے اس کے علم کے بغیر، اور پیدائش کا مرحلہ، پھر دودھ پلانے کا مرحلہ، یہ سب تکلیف دہ ہے، اور بچے کو علم نہیں کہ اس کی خاطر تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں. اس کو اصل میں رحم کہتے ہیں. میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے الرحمن کہ ہماری حفاظت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہماری محبت سے، یعنی اللہ تعالیٰ محبت سے ہمارے ساتھ ایکسٹریم لیول پہ اس وقت ہماری حفاظت کر رہا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت ہو رہی تھی، نرچرنگ ہو رہی تھی، ایسے رحمان ہے وہ ہمارے ساتھ. ہمیں نہیں خبر
اب دیکھیں نا اس وقت یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب میں اور آپ چھوٹے سے تھے نا کسی جگہ سے گر جاتے خدا نہ خواستہ, ٹھیک, ایپیلیپسی ہو جاتی, کوئی کھیلتے کھیلتے آنکھ میں ہی کچھ لگ جاتا, سمجھ تو نہیں ہوتی نا. کل ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ ایسی ویڈیوز شیئر ہی کیوں کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. ایسی ویڈیوز نہیں شیئر کرنی چاہیے جس میں اسپیشلی بچوں کا ٹارچر دکھایا گیا. تو اس میں ایسے ہی دکھا رہے کہ بچے نے کھیلتے کھیلتے اپنے آپ کو پھندا لگا لیا. یعنی ہماری تو سمجھ ہی نہیں تھی, جیسے اس بیبی کو سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی سمجھ کے بغیر اس کی لا علمی میں سب کچھ اس کو پہنچتا ہے. میں اور آپ ایگزیکٹلی اس بیبی کی پوزیشن میں ہیں. ہمارا رب ہم پہ رحم فرما رہا ہے, ہمارے ساتھ رحیم ہے, وہ کس طرح خیال رکھ رہا ہے ہم نہیں جانتے. اور اگین یہ ناؤن ہے, ماضی حال مستقبل مسلسل رحمت چل رہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں ورب نہیں ہے, فعل کا صیغہ نہیں ہے کہ پھر ماضی میں تو رکھا تھا اب نہیں رکھے گا. وہ ہر آن ہماری حفاظت کر رہا ہے. کس کس چیز سے کر رہا ہے؟ ایک وائرس کو, ایک مرچ کھائی اس کی ڈنڈی کو حکم ہو جائے یا اٹک جاؤ, تو وہ رحمان ہے, وہ ہمیشہ رحم کرے گا. رحیم بہرحال تھوڑی سی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ فیوچر میں رحم کرے گا. رحمان وہ سب کے لیے ہے, کافر مسلمان ہر ایک کے لیے, لیکن رحیم اس کی رحمت محدود ہے. اور یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پریشان ہوگا جب ہونا پڑے گا, کیونکہ رحیم وہ ان کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جنہوں نے کلمے پڑھے ہوں گے. وہ اس وقت اس کے لیے رحمت اٹھا دی جائے گی. یہاں کی رحمان ہونا غیر مشروط ہے, لیکن رحیم ہونے میں شرط آ جائے گی. وہ لوگ جو ایمان لے کر عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے وہ رحیم ہوگا روز قیامت. آج وہ رحمان ہے, یعنی حال پہ رحم کرنے والا اور مستقبل میں رحم کرنے والا. تو چاہے میں اس کو کچھ بھی نہیں دے رہی, لیکن میں اور آپ مسلسل اس کی حفاظت میں ہیں. اچھا, رحمان اور رحیم کا بالکل کنیکشن بن رہا ہے مالک یوم الدین سے. اگر اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم کہہ کے مالک یوم الدین کی بات نہ کرتا تو بڑی گڑبڑ ہو جانی تھی. گڑبڑ کیسے ہونی تھی؟ میں نے جب پہلی بار پرائمری اسکول شروع کیا تو میری امی ہیڈ ٹیچر تھی. پورا گاؤں میں ایک ہی اسکول تھا, اس پورے علاقے میں کوئی اسکول نہیں تھے. کنسیپٹ اس زمانے میں نئے نئے تھے. تو گھر میں سب سے چھوٹی تھی, بڑی لاڈلی تھی امی کی. اب میں اسکول گئی تو میں نے سوچا یہ تو میری امی ہے نا, باقی سب کے لیے مس جی ہیں تو میرے لیے تو امی ہے, میں نے مس تو کہنا نہیں ہے. تو میرے ذہن میں تو وہی تھا نا, امی تو بس میرے ساتھ بہت محبت کرنے والی ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کتابیں پڑھنے کی یا ٹیبلز یاد کرنے کی یا یہ پہاڑے یاد کرنے کی, یہ تو دوسرے بچوں کے لیے نا, میں کیوں کروں. چھوٹی تھی. تو کچھ دن تو گزر گئے, اچھے خیریت سے گزر گئے. پھر امی نے دیکھا تو اس کو تو کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے. باقی ساری کلاس فیلو اس نے 100 تک گنتی یاد کر لی, لیکن عابدہ بانو مزے میں ہے, وہیں کھیلنے کی روٹین, وہیں جاگنے کی روٹین. کیوں؟ ذہن میں کیا تھا, میری امی میری ٹیچر ہے تو میں کیوں فکر کروں. پھر پتہ اس دن چلا جس دن امی نے تھوڑا سا ٹیچر بن کے دکھایا. کہ مجھے یاد ہے انہوں نے نا سورہ الگ کی ابتدائی آیات یاد کرائیں اور پھر کہا کہ پوری سورہ الگ یاد کرنی ہے. پوری کلاس نے کر دی, میں نے 3 آیتوں سے آگے نہیں گئی, اور ساتھ مجھے ڈر لگے جائے کہ اب امی نے کہا ٹیسٹ ہونا ہے. تو پھر مجھے نا امی کا وہ تھوڑا سا نکلا, اور پھر سمجھ آئی کہ جب آپ صرف مالک کی یہ رحمان رحیم کہہ دیتے ہیں نا, تو پھر انسان جو ہے نا جیسے باقی مذاہب کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ رحمان ہے, او کوئی بات نہیں, what a big deal. جو ان بھائیوں نے, یوسف کے بھائیوں نے کہا تو ٹھیک ہے نا, کنویں میں پھینک آتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, مار مل لیتے ہیں, بعد میں اللہ تعالیٰ سے سوری کہہ لیں گے. یا وہ جو باغ والوں کا قصہ ہے کہ ہاں نا تو یتیموں مسکینوں کو ساتھ نہیں آنے دیں گے, اور بعد میں کہنے لگے او ہو یہ تو ہم سے غلط ہو گیا. تو اس طرح فوراً رحمان رحیم کے ساتھ مالک یوم الدین آیا. تو یہ میں آپ کو مثال سمجھانا چاہ رہی تھی. لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں کہ مالک, ہم لفظ مالک بولتے ہیں, اگین ہماری ملکیت تھوڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے. مالک جو اللہ لفظ بول رہا ہے اس میں بادشاہت اور ملکیت
دونوں شامل ہیں. ان دونوں کا فرق کیا ہے, ان کو ہم جمع کیوں کریں؟ اچھا فرض کیجئے میرے پاس یہ پین ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں اس پین کی مالک ہوں, یہی کہوں گی نا, آپ مان جائیں گی, لیکن آپ کو کیسا لگے گا میں اس پین کو پکڑ کے کہوں آئی ایم لارڈ آف دی پین, اب اس پین کی بادشاہ ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہم مالک ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سردار یا بادشاہ نہیں ہوتے, ہماری اس طرح آنرشپ نہیں بن پاتی. ٹھیک, جیسے میں نے کہا کہ گھر کے بھی ہم اس طرح مالک نہیں ہوتے. اسی طرح فرض کیجئے کہ کوئی کسی ملک کا حاکم ہے, گورنمنٹ میں ہے, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, اور اس کی اوور آل اتھارٹی ہے, پورے ملک میں اتھارٹی ہے, لیکن کیا اس کی اتھارٹی اتنی ہے کہ میں اور آپ صبح اٹھ کے چائے بنانے لگے اور پہلے اس کو فون کر کے پوچھے مسٹر پریزیڈنٹ چائے میں چینی کتنی ڈالنی ہے, تم جتنی اجازت دو گے ہم اس حساب سے چلیں گے. بچے کی نیپی بدلنی ہو اور آپ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی وائپس کدھر سے خرید کے لے کے آئیں؟ نہیں نا, کیونکہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ان کی اتھارٹی یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بادشاہت ہے, مکمل حکمرانی ہے, وہاں پہ پھر بھی نیچے وہ لمیٹڈ ہے. جہاں پہ کوئی مالک ہے وہاں ملکیت تھوڑی سی ہے اور وہ غیر اختیاری نہیں ہے, اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے, اس میں بادشاہت نہیں ہے. مالک یوم الدین کیا ہے؟ اس دن پوری ملکیت اور سرداری اللہ کے ہاتھ میں تھی. آسمان پھٹ رہا ہے, زمین پھٹ رہی ہے, سمندر ابل رہے ہیں, ہر طرف سے زمین, ستارے, سورج, سوچے کتنی بڑی بادشاہی ہے. اور پھر چھوٹی چیز سے لے کر بڑی تک میرے اور آپ کی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اتنی اس سطح سے لے کر وہ بڑی کائنات کا وہ مالک ہے, یعنی اس دن کا مالک, اس ملکیت میں کسی کا اختیار نہیں, ایک انسان سے لے کر پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہوگی. اور پھر لفظ یوم آیا, دن آیا. اصل میں ہم تو بس 24 گھنٹے کو کہتے ہیں نا. اچھا مزے کی بات, ہم ہر چیز کے مالک ہو سکتے ہیں, انسان ہے نا جو دنیا میں ہے, لیکن کبھی سنا ہو کہ آپ کوئی بندہ وقت کا مالک ہوا ہو, کسی نے کہا ہو کہ میں اب جوان نہیں, مجھے دوبارہ بچپن میں جانا ہے, اور اس نے ریورس کر لیا ہو, فیوچر کو روکا ہو. ابھی تک کوئی انسان وقت کا مالک نہیں ہوا. سمجھ لیں وقت ایک تھیلا ہے, تھیلا کسی کے پاس نہیں ہے, جس کے پاس وہ تھیلا ہے وہی وقت کا مالک ہے. تو اللہ کی سوا کون مالک ہے وقت کا؟ ماضی, حال, مستقبل اس تھیلے میں ہے. میں اور آپ تو اتنے بے بس ہیں کہ اپنی زندگی کے وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتے, نہ ماضی کو, نہ حال کو, نہ مستقبل پہ. تو صرف اللہ ہے جو اس دن کا مالک ہوگا. کون سا دن؟ الدین, یوم الدین. یوم الدین, دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اس کے لیے دانا یا دین. آپ میں سے جن بہنوں کو تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے قرآن کی, عربی کی, آپ کو پتہ ہے نا سورہ بقرہ میں وہ جو بہت لمبی آیت آئی ہے قرض کے لین دین کے بارے میں آئی ہے نا, لین دین کرنا, اس کے لیے دین یا دانا یا دین کا لفظ آیا ہے. کسی چیز کو ڈیل کرنا, یعنی اس کے قرض کے معاملات, جیسے کاروبار میں لین دین کیا جاتا ہے, تجارت جیسے کی جاتی ہے, یا باقی آپ دکاندار کے ساتھ جا کے معاملہ کرتے ہیں. تو جو دین کا لفظ ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے کہ اس دن معاملہ ہوگا, لین دین ہوگا, ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو دیکھا جائے گا. اچھا اب یہاں پہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اب جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے, تو اگر ہم اس کو پیچھے ریلیٹ کریں, میں نے کہا تھا نا پیچھے جاتے جائیں گے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ قیامت کے دن کا سوچ کے ڈر لگتا ہے, تو ہم اس پہ تعریف اور شکر کیوں کریں اللہ کی, کہ قیامت کے دن کے پہ اس پہ تعریف اور اس کا شکر. ابھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ تعریف اور شکر دونوں کرنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت پہ کیوں شکر کریں اور اس پہ تعریف کیوں کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو نیچر ہے وہ انصاف مانگتی ہے. ہم بائی ڈیفالٹ انسان کے تلاش انصاف چاہتے ہیں. اور کتنی بار ہوا کہ اچھے لوگ ان کو ریوارڈ نہیں ملا, کتنی بار آپ کے ساتھ ایسے ہوا, آپ نے قربانیاں دیں اور قدر نہیں کی گئی. وہ شاکر ہے وہ اس دن معاملے کرے گا, اور ہماری نیچر ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف ہو. لیکن مزے کی بات, وہ انصاف ہم یہ چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہو, ہمارے ساتھ نہ ہو. اللہ کے نا انصاف سے ڈر لگتا, عذاب سے تو ہم پر امید ہیں وہ بچا لے گا,
لیکن اس کے انصاف سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب وہ جسٹس کرتا ہے نا، اس کا انصاف، اس سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ یعنی کبھی ایسا ہوا ہو، اسپیشلی 9/11 کے بعد، مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی جو کہ وہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ جو لوگ جماعتوں اور تحریکوں کے ساتھ بھی تھے وہ بھی ہٹنا شروع ہو گئے، اور انسانوں سے ایسے ڈرتے تھے جو ہے اللہ سے، تو وہ بیچاری جو ہے نا، ان کی ایئرپورٹ سیکیورٹی پہ بلا وجہ انہوں نے روک لینا ان کو، کسی کی داڑھی ہے، حجاب ہے۔ تو میری ایک فرینڈ تھی، تو اس کو نا سیکیورٹی والوں نے روک لیا، تو اس کے ساری تلاشی لیے جا رہے کچھ نہیں ہے، تو اس کے کہتی ہے کہ تم نے اس اسکارف پہ سیفٹی پن لگائی ہوئی ہے، تو کہتی ہے تو تم کیا سمجھ رہی ہو، میں یہ سیفٹی پن لا کے تو ایسے کر کے سارے جہاز کے مسافروں کو ماروں گی، تو مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہو؟ تو وہ آگے سے وہ تھوڑی شرمندہ ہو گئی، کہ حالانکہ وہ سیفٹی پن کا سائز بھی اتنا تھا کہ اس کو کھولنے میں ہی اتنا ٹائم لگ رہا تھا۔ تو اس طرح کی چیک ان ہونے لگ گئی تھی نا، اور بلکہ مجھے یاد ہے جب اس کے بعد ہم ایئرپورٹ سے گزرتے تھے تو ایک آدھ ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ چلے جائیں نا، سامان پکڑے، تو میں سوچ میں پڑ گئی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے تو حجاب پہنا وہی کہہ رہا جاؤ، کہہ رہا جاؤ، اچھا یہ نہیں نظر آیا، پھر بھی کہہ رہے جاؤ ہے، آج تو کچھ نہیں ہوا، بڑا وہ اچھا لگا بھائی آج نہیں سیکیورٹی نے روکا۔ تو سوچے کہ اگر میرا اور آپ کا یہ معاملہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج ہو، آپ کی بک کھولی گئی ہے، ٹھیک، اور آپ سے کہا گیا جاؤ، وہ ادھر جنت ادھر ہے، یہ نہیں، ادھر رائٹ سائڈ پہ، ادھر اگلا دروازہ، ادھر مڑ جاؤ، جاؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں سچی اللہ تعالیٰ سچ میں، وہ پیج 11 پہ مجھے پتا ہے وہ فلانے سال میں نا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی نہیں پیج آپ نے دیکھا؟ نہیں، جاؤ، کہہ دیا نا، جاؤ بس یہاں سے چلے جاؤ، اور آپ بیگ اٹھا رہے ہیں، اپنے نامہ مال اٹھا رہے ہیں، اور ہیں مجھے مل گیا۔ تو الی اہلہ مسرورا، کہ وہ جس کو فما من اوتی کتاب ہے کتابہ بیمینہ، جس کا دامن مال اس کو دائیں ہاتھ میں دے گیا، وہ کیا کرے گا؟ سب سے وہی دیکھو آئی فاسٹ، آپ خوشی خوشی جائیں گے، غیر یقینی حالت، اس کو کہتے ہیں آسان حساب۔ لیکن جس کی بک کھولی گئی اور اس کا وہ کھول کے تو اچھا بھائی ایک منٹ ادھر آؤ، سامان کی تلاشی لینی ہوگی، اب اگر یہاں پہ ایک بھی کوشچن ہو گیا تو بندہ پھنس گیا۔ اور جس کا بھی قرآن میں بار بار آیا نامہ مال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ ایسے کر لے گا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، حالانکہ جو میرے پیچھے کھڑا ہے نظر تو اس کو بھی آئے گا، نہیں نہ دیکھے نا، کوئی نہ دیکھے، ہم چھپانا چاہیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب لینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ آسان حساب کے امیدوار ہیں، اس کے فضل کے امیدوار ہیں، لیکن اس رب کے تعارف کو ہم سمجھیں، اور یہ پہلی تینوں آیات میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، اس کے بعد میرا اور آپ کا ذکر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جوڑا میں نے کہا تھا نا، جوڑا ہے، سبا مسانی، اسنا، دو کا جوڑا، اللہ کا ذکر ہو گیا، اب بات شروع ہوگی کہ جب اللہ نے بتا دیا میں کون ہوں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو چونکہ آج ہمارے پاس ایک ہی گھنٹے کا وقت تھا تو میں اس کو یہاں پہ ہی ختم کرنا چاہوں گی، آدھی ہی صورت پہ۔ اب جو بھی آپ لوگوں نے سیکھا یا سمجھا تو آپ اس پہ بات کر سکتی ہیں، اب کوئی سوالے سے کوشچن ہو اور جو آپ کو سمجھ آیا ہو، آپ پلیز، آپ کے حوالے مائک ہے، آپ لوگ بات کیجئے۔ السلام علیکم سسٹر عابدہ، بہت خوشی، جی جزاک اللہ، جیسے